دیکھیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ پہلے دن سے ہی ایڈوکیٹ سلمان راجہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فورم نہیں ہے، اور باہر انہوں نے میڈیا سے جو مختصر بات کی تھی وہ بھی یہی تھے کہ جورسٹکشن نہیں ہے اس کورٹ کی، اور یہ کورٹ سن نہیں سکتی، اور یہ میٹر جو ہے کسی اور اب یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ کون سا فورم، مگر آج کے جواب سے یہی لگتا ہے۔ دوسرا، جج صاحب پہ بھی انہوں نے اعتراض کر دیا، اور جج صاحب پہ اعتراض کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کم از کم یہ جج نہ سنیں، اور ان کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ پہلے بھی انکار کر چکے ہیں۔ اب اگر یہ جج نہیں سنتا، اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا، پھر ظاہر بینچ نیا بنانا پڑے گا آپ کو، کیا ہو سکتا ہے یہ ریکیوز کریں، کسی اور جج کے پاس بھی بھیج دیں، مگر جب تک کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو تو جج ریکیوز نہیں کرتے۔ نہیں کہ آپ نے پوائنٹ ریز کر دیا تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ یہ رائٹ اور یہ اختیار اور یہ فیصلہ جج کا ہوتا ہے کہ اس نے ریکیوز کرنا ہے یا نہیں، اور پہلے بھی اگر کسی وجہ سے ان جج صاحب نے نہیں سنا تھا تو آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ ریکیوزل تھا یا وہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کہا ہوگا کہ میرے سامنے نہ لگائیں، اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ان کا پرسنل کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، ان کا ایڈمنسٹریٹو کوئی ریزن بھی ہو سکتا ہے، وہ نہیں سننا چاہ رہے اس کیس کو، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن ایز لانگ ایز ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کس وجہ سے پہلے نہیں سنا، اس وجہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب بھی بنیادی اعتراض پہ یہی ہوا کہ آپ کی جورسڈکشن بنتی نہیں ہے، اور یہ بھی تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان چونکہ اب ممبر نہیں ہے قومی اسمبلی کے، اور اس وجہ سے ان کے اوپر یہ شکیں لاگو نہیں ہوتی۔ دیکھیں بالکل یہ بات لیگلی تو ان کا ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ وہ اس وقت اگر ممبر نہیں ہیں تو کیا 62(1) ان پہ اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، مگر پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے تو اس وقت بھی وہ ممبر تو نہیں تھے، مگر کاغذات نامزدگی میں جب آپ ایک حلفیہ بیان دیتے ہیں اور اس میں کوئی غلط بیانی کرتے ہیں تو وہ جرم تو ایک الگ سے ہے، اس کے لیے یہ انتخابات بھی تو کنٹیسٹ کیے اور ابھی کہہ بھی رہے، سو ہی از این ایسپرنٹ بیسیکلی، اور اگر دوبارہ بھی وہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں اور ذکر نہیں کرتے اپنی اس مبینہ بیٹی کا تو پھر دوبارہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو کسی نہ کسی فورم پہ تو اس بات کا فیصلہ ہو کے ہی رہنا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ واپس الیکشن کمیشن بھیج دیا جائے، تو یہ کہیں نہ کہیں تو اس کا جواب ضرور دینا ہے، چاہے ان کو پریس کے سامنے کیوں نہ دینا پڑے، اس میں بچت نہیں ہے عمران خان کی کہ وہ یہ کہہ دیں کہ چونکہ میں اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں لہٰذا مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا۔ پارٹی ہیڈ بھی تو ہے، وہ پبلک آفس کے زمرے میں آتا نہیں، لیکن پارٹی ہیڈ ہیں، وہ پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بہت سے پہلو ہیں، اخلاقی پہلو بھی ہیں، قانونی پہلو بھی ہے اور آئینی پہلو بھی ہے۔ یہ بات بالکل نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ سوال ہی ریز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ خود انہوں نے سیاسی طور پہ ایک انہوں نے بینچ مارک ایسا کریٹ کر رکھا ہے سیاستدانوں کا، اخلاقیات کا معیار ہو چاہے ایمانداری کا معیار ہو، تو میرے خیال میں اس بینچ مارک اور اس معیار پہ ان کو خود بھی پورا اترنا پڑے گا، چاہے یہ سوال پریس کانفرنس میں ہی ان کو جواب کیوں نہ دینا پڑے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عدالت کو کہیں آپ سن نہیں سکتے، صحافیوں کو کہیں آپ پوچھ نہیں سکتے۔